دیکھیے مسئلہ پورا سامنے آ جائے تو بات ویسی ختم ہو جاتی ہے. ہماری فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ ماں بہن سے نکاح کرنا بہت دور کی بات ہے. صرف کوئی اتنا کہہ دے کہ بہن سے نکاح جائز ہے وہ اسی وقت کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل. آپ کسی حنفی مدرسہ سے فتویٰ لے لیں، فتح القدیر اٹھا کے دیکھیں، طحاوی اٹھا کر دیکھیں، جو یہ کہتا ہے کہ ماں یا بہن سے نکاح حلال ہے، جائز ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. بات سمجھ آئی؟ اب اگلی بات سمجھے. فقہ حنفی اس پر زنا کی حد نہیں لگاتی، مرتد سمجھ کے قتل کرواتی ہے، اور یہ کہتے نہیں وہ مسلمان ہی ہے ابھی، اس لیے اس پر زنا کی حد لگاؤ، قتل نہ کرواؤ. در مختار کے الفاظ ہیں میں یقول التعزیر بالقتل کمن وجد رجل مع امرأة لا يحل له. ابو داؤد میں بھی یہی سزا ہے قتل کی. حضرت ابو بردہ بن نیار کو حضرت پاک نے بھیجا کہ فلاں آدمی کو قتل کر دو، اس نے اپنی باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے. تو قتل کرنا زنا کی حد نہیں ہے، ارتداد کی حد ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی غیر مقلد نے اپنی بہن سے نکاح کر لیا تو دونوں کو 100 جوتے مار کے چھوڑ دو تاکہ دوسری سے بھی کر لے پھر. اور خدا نخواستہ اگر فقہ حنفی کا قانون لاگو ہو گیا اسی وقت دونوں کو قتل کر دیا تو باقی بہنیں کس کا منہ دیکھیں گی؟ تو غیر مقلدوں کی پیداواری بند ہو جائے گی، کہاں سے ہوگی پیدا؟ اس لیے وہ بیچارے تنگ ہیں. اب دیکھیے پورا مسئلہ شامل اگر بتائیں یہ ایک دفعہ دو مولوی صاحبان آ گیا، 10-12 ساتھ اور در مختار کھول کے بیٹھ گیا. جی لکھا ہے کہ حد نہیں. میں نے کہا آگے کچھ لکھا ہے کہ لکھا ہے تعزیر ہے. میں نے کہا کتنی تعزیر لکھی ہے؟ 2-3 تھپڑ مارنا کہتا ہے. میں نے کہا لکھا ہے یہاں کہ نہیں اتنی ہوتی ہے نا. میں نے کہا یہ قانون کی کتاب ہے، یہاں اتنا آ گیا کہ حد نہیں. اس سے اگلا باب تعزیر کا ہے، میں نے کھول کر دکھایا، لکھا ہے کہ قتل کیا جائے گا. وہ جو 10 بار جی اسی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا یہ خود لے کے آئے، اسی میں لکھا ہوا ہے ہماری کتاب میں. تو یہ اب تک جھوٹ بولتے رہے ہمارے پاس کہ یہ ان کی کتابوں میں ایسے مسائل لکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا بات صرف یہی ہے. پھر حد نہ ہونے کا مطلب بھی سمجھے کہ حد نہ ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے. راول پنڈی کے مناظرے میں انہوں نے یہی عبارت پیش کی. اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. حد نہ ہونے کا معنی کبھی تو کہتے ہیں جائز ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ گناہ نہیں. تو میں نے وہاں بھی پوچھا تھا، آپ سے ہی پوچھتا ہوں، علماء حضرات بھی موجود ہیں کہ بھئی اگر کوئی آدمی شراب پی لے تو کتنے کوڑے حد ہے؟ جی رونچی کہہ دے 80 کوڑے ہے نا حد. اور اگر کوئی پیشاب پی لے پھر کتنے کوڑے حد ہے؟ نہیں. اب اندازہ لگاؤ کہ شراب پر حد ہے، پیشاب پینے پر کسی حدیث میں حد نہیں. میں نے کہا یا حدیث سناؤ کہ حد ہے اور یا پھر پی کے دکھا دو آج. کیونکہ آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ حد اگر نہ ہو تو کام جائز ہے. تو دیکھیے پورا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ اگر نکاح کو صرف جائز کہہ دے وہ اسی وقت کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. علماء حضرات موجود ہیں. محرمات ابدیہ کا بیان ہے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا. ایک مرد کن کن اپنی خواتین رشتہ داروں سے شادی نہیں کر سکتا. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، نمبر 1، وبناتکم تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری سے مرد محرم ہوتے ہیں عورت کے لیے وہ دیکھنا ہے تو سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 32 دیکھ لیجیے جس کے اندر پردے کا حکم آیا ہے. ٹھیک تو اس سے پتہ چل جائیں گے. اب ایک عورت کے لیے مطلب شادی سمجھو آپ مرد ہے تو آپ کے حساب سے جواب دیتا ہوں. ایک مرد کے لیے کون کون سی عورتیں جن سے وہ نکاح نہیں کریں گا؟ تو وہ ساری عورتیں جس سے اس کو پردہ نہیں ہے ان سے وہ نکاح نہیں کریں گے. اس کی والدہ، ٹھیک، اور والدہ سے اوپر جتنی چین ہے، نانی وہ وغیرہ،
اس کی دادی اور دادی سے اوپر جتنی چین ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اس کی جو ہے سگی جو ہے بہنیں اور ان سے جتنی عورتیں چلیں گی، بھانجیاں، بھانجیوں کی بھانجیاں، ان کی بچیاں، سمجھا، وہ پوری چین، اس کی سگی کہ بعض اوقات بستر پر بیٹا بیٹی اتنے ہی بڑے جیسے ہیں وہ ایک ساتھ سو جاتے ہیں اور سلا دیے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ اور اس کا بستر علیحدہ کر دو۔ تو 10 سال کا جب ہو جائے تو ان کے بستر علیحدہ کر دینے چاہیے، اب وہ تنہا رہیں، مطلب تنہا سوئیں، اور خصوصاً لڑکا لڑکی کو، چاہے وہ بیٹا بیٹی ہیں، سگے بھائی بہن ہیں، لیکن ایک ساتھ ان کو ہرگز نہ سلایا جائے۔ اتنے بڑے بچے جو مطلب بچی جیسے 9 سال کی ہو گئی ہے اور لڑکا 9-10 سال کا ہو گیا تو ان کو علیحدہ علیحدہ سلانے کی کوشش کریں۔ اس طرح کہتی ہیں کہ بعد اوقات جیسے بیٹی سو رہی ہے، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہو، اور ان سے نکاح کرنا حرام اس لیے ہے کہ وہ آدمی کے لیے قابل احترام ہیں، تو حرام ہونے کا معنی ہے قابل احترام۔ اور تیسرا وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ اخواتکم، بہنوں سے بھی یہی تفصیل آپ ذہن نشین فرما لیجئے کہ بہنوں سے کون سی مراد ہیں؟ حقیقی بہن۔ حقیقی بہن کون سی کہلاتی ہے؟ ماں باپ شریک بہن، یہ حقیقی کہلاتی ہے۔ اخیافی بہن، علاتی بہن، بہنیں 3 قسموں کی ہوتی ہیں، بہن بھائیوں کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ جو ماں باپ شریک ہو، یہ حقیقی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ماں شریک ہے اس کو اخیافی کہتے ہیں، جو صرف باپ شریک ہے اس کو علاتی کہتے ہیں۔ تو شریعت نے ان تمام کو حرام قرار دیا، چاہے آدمی کی حقیقی بہن ہے، چاہے ماں شریک بہن ہے، چاہے باپ شریک بہن ہے، جس کو ہم اردو میں سوتیلی کہتے ہیں، چاہے وہ باپ کی جانب سے سوتیلی ہے، چاہے وہ ماں کی جانب سے سوتیلی ہے، یہ بہنیں تمہارے لیے بھی